طور تعلق ہے ہی نہیں مردم شماری سے یا منصوبہ بندی سے یا تعمیر و ترقی کے عمل سے یا اچھی حکمرانی سے، تو پیپلز پارٹی سے تو یہ توقع رکھی نہ جائے۔ انہوں نے تو اپنی جو گنتی کرنی تھی وہ پہلے گنتی پوری کر دی ہے۔ دہی سندھ میں جو شمار کرانا تھا انہوں نے پہلے ہی اس کا حساب کتاب کر لیا ہے، اور کراچی میں حلقہ بندیوں میں دھاندلی کی طرح بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی جو حلقہ بندیاں تھی اس میں دھاندلی جس طرح ہوئی، کیونکہ وہ تعداد پیپلز پارٹی نے طے کی تھی، صوبائی حکومت نے طے کی تھی، بعد میں اپنی اس غلطی کو ریئلائز کیا، اس کو مانا اور کہا اس کو ہم صحیح کریں گے، اور وہ اب تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے جو اضافہ ہونا ہے، وہ اپنی جگہ ایک ایشو ہے۔ لیکن مردم شماری میں بھی انہوں نے اپنا جو باریک کام کرنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کر لیا ہے، لیکن اب جو مظلوم سندھ کے شہروں میں بستے ہیں اور خاص طور پہ کراچی جس کی ہمیشہ ہر مردم شماری میں آدھی سے بھی کم آبادی گنی گئی، ہمیں کم گنا جاتا ہے، کراچی کی آبادی کو دبایا جاتا ہے، کراچی کی آبادی کو چھپایا جاتا ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے کی پریس کانفرنسز میں بھی عوام کو آگاہ کیا اور یہ بتایا، اور یہ ایم کیو ایم کے ایما اور ایم کیو ایم کے مطالبے پر مردم شماری ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر اب جبکہ فیلڈ اور گراؤنڈ میں باقاعدہ خانہ شماری اور افراد شماری کا کام شروع ہو گیا ہے، اور 1 مارچ سے 15 مارچ ایک 500 گھروں کے محلے کے 250 گھروں میں گھروں کو اور سروں کو گنا جائے گا، گھروں کو اور افراد کو گنا جائے گا، 250 گھر کے ایک بلاک کو ایک شمار کنندہ کی طرف سے۔ تو یہ 1 مارچ سے 15 مارچ، پھر 16 مارچ سے 30 مارچ تک غالباً اسی محلے کے دوسرے 250 گھروں کو اور گھر میں رہنے والے افراد کو گنا جائے گا۔ تو کسی محلے کے 250 گھروں میں پہلے خانہ شماری اور افراد کی گنتی ہو جائے گی، اور جو 250 گھر رہ جائیں گے ان کی 16 مارچ سے 30 مارچ تک ہوگی۔ تو اب ہر شہری کو ہر محلے میں ہر گلی میں اپنے ایک ایک گھر، ایک ایک فلیٹ، ایک ایک اپارٹمنٹ، ایک ایک جھگی، ایک ایک بنگلہ، کوٹھی اور کوارٹر کو گنوانا ہے، یعنی گھروں کا شمار بھی کرانا ہے، اور پھر گھر میں رہنے والے افراد کا، نو مولود نوزائیدہ بچوں کا، دنیا میں نئے آنے والے انسانوں کا بھی شمار کرانا ہے۔ تو اگر سیلف انیومریشن میں میرے خیال میں 85 یا 90% آبادی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی ہے، اس کا شمار نہیں ہوا ہے۔ بمشکل 15% لوگوں نے اپنا اندراج کرایا ہوگا کمپیوٹر میں لاگ ان کر کے پی بی ایس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ جا کر۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اصل مردم شماری گراؤنڈ اور فیلڈ کی ہے، جہاں انیومریٹر شمار کنندہ ایک ایک گھر کو آ کے گن رہا ہے، اور پھر ان گھروں میں رہنے والوں کو بھی گنے گا اور ان کو بھی گنا جا رہا ہے۔ تو اس عمل میں ایک ایک پاکستانی شہری کو، سندھ کے ایک ایک شہری کو، اور بالخصوص سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور خاص الخاص کراچی کے عوام، کراچی کے شہریوں کو ایک ایک فرد کو گنوانا ہے، ایک ایک شہری کو گنوانا ہے، ایک ایک بچے کو گنوانا ہے۔ میں بالخصوص خاص کراچی کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور بیٹوں سے اپیل کرتا ہوں، نوجوانوں سے، طالب علموں سے اپیل کرتا ہوں، اساتذہ سے، دانشوروں سے، میڈیا کے دوستوں سے، زندگی کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے کاروباری حضرات، تاجر حضرات، سرمایہ کار، صنعت کار اور وکلا، ڈاکٹر،
آئی ٹی کے ماہرین، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ، شعبہ مالیات فائننس سے وابستہ، اکاؤنٹس آڈٹ سے وابستہ، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد، پھر جو جیلوں میں جو لوگ قید و بند کی صعوبت میں جو ہے وہ قید و بند میں جو ہے جو قید و بند میں ہیں ان کی گنتی ہونی چاہیے، جو مختلف مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، جو معاشی خانے ہیں، یعنی جو اکانومک ہب ہیں، جہاں جہاں جو فرد ہے ڈی فیکٹو میتھڈ پر گنتی ہونی چاہیے۔ میں اپنے سارے مطالبات کو دہراتا ہوں کہ ڈی فیکٹو بنیاد پر گنتی اور شمار ہونا چاہیے، نہ کہ ڈی جیرو پر، اور ایک ایک فرد ایک ایک شہری کو گنا جانا چاہیے۔ یہ انیومریٹر کا کام بھی ہے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان سے گزشتہ روز ہمارے ایک وفد نے ملاقات کی خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں، تو وہاں پر بھی جو ہمارے خدشات تھے اس سے ہم نے دوبارہ آگاہ کیا، جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سے دوبارہ آگاہ کیا۔ میں ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ تمام فلیٹس اور اپارٹمنٹس کو بلڈنگوں میں، عمارتوں میں علیحدہ علیحدہ خانے اور گھر کے طور پر گنا جائے، نہ کہ پچھلی مرتبہ ایک بلڈنگ کو ایک خانہ اور ایک گھر گنا گیا اور اس سے ہماری آبادی کو دبایا گیا۔ پھر ڈی فیکٹو گنتی گن کر ڈی جیرو گنتی گن کر ہماری آبادی کو آدھے سے بھی کم کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈی فیکٹو گنتی ہونی چاہیے، ڈی فیکٹو مردم شماری ہونی چاہیے، ہر عمارت کے ہر فلیٹ اور اپارٹمنٹ کو علیحدہ علیحدہ خانہ یا گھر گنا جانا چاہیے، اس کے اندر جو افراد ہیں ان کو گنا جانا چاہیے۔ تو یہ دو مسئلے پہ جو انیومریٹرز ہیں وہ زیادہ تر صوبائی حکومت بلکہ 100% پیپلز پارٹی کے متعین اور مقرر کردہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیننگ ہے ان کی، تو انہوں نے جو میپ کے ذریعے جو ڈیجیٹل میپ بنے اس کے ذریعے 16,000 بلاک، تو جہاں ہمارا انیومریٹر کی تقرری پر ہمارا سوال ہے، ڈی جیرو مردم شماری ہو رہی جبکہ ہم ڈی فیکٹو کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ سوال ہے۔ پھر ہر عمارت کے ہر گھر کو، ہر فلیٹ کو گنا جائے، یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 16,000 بلاکس بنے ہیں کراچی میں، یہ 16,000 بلاکس نہیں، کراچی کی آبادی کسی طرح 3.5-4 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور اس کے لحاظ سے کراچی میں 25,000 بلاکس بننے چاہیے، تو پہلے ہی ہمارے 9,000 بلاکس اڑا دیے گئے ہیں۔ تو ہم اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اس احتجاج کو چیف سینسس کمشنر سے میٹنگ کر کے بھی رجسٹر کرایا تھا جب میں اسلام آباد ان سے ملا تھا مردم شماری کے آغاز سے پہلے، اور کل خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں جو وقت ملا ہے اس نے بھی اپنے تمام تحفظات سے ان کو آگاہ کیا، لیکن اب تک اس میں کہیں درستگی نہیں ہوئی۔ ہمیں اب تک کہیں پر ہمیں کوئی واضح تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ کل تو وزیر اعظم پاکستان سے وفد ملا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اور اس میں احسن اقبال صاحب جو وزیر پلاننگ یا منصوبہ بندی ہیں، جو کہ مجموعی طور پر نگرانی کر رہے ہیں اس مردم شماری کے عمل کی، تو ان کو بھی ان ساری باتوں اور تحفظات سے آگاہ کیا ہمارے وفد نے۔ تو یہ ساری باتیں میں پھر سے ریکارڈ پر رکھ رہا ہوں کہ جس طرح سیلف انیومریشن میں جو ایک سرور ہے اسلام آباد میں وہ کریش کر جاتا تھا، 2 دن تاخیر سے شروع ہوئی سیلف انیومریشن، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو ٹیبلٹ 1,26,000 ٹیبلٹس دی گئی ہیں، 1,26,000 شمار کنندہ کو پورے ملک میں اور 16,000 کنندہ کو کراچی میں، تو وہ ٹیبلٹ میں بھی کئی انیومریٹرز کی شکایتیں آئی تھیں کہ ان کے وہ سسٹم ان کا لاگ ان نہیں کر رہا تھا ان کے مرکزی سرور کے ساتھ، اور شام کو 7 بجے جا کر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شمار کنندہ کی ٹیبلٹ کام کرنا شروع ہوئی۔ تو اس نظام میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی فلا ہے،
کوئی خامی ہے، کمی بیشی ہے، تو اس کو فی الفور دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو انیومریٹرز اگر خواتین ہیں تو انہیں ایک الیکشن سینسس کمیشن نے کوئی ایک اسسٹنٹ ضرور دیا ہے، لیکن ان کی سیکیورٹی کا کہیں پر کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اتنی غیر محفوظ میری بہنیں، میری بیٹیاں جب جائیں گی خانہ شماری اور لوگوں کے شمار کے لیے، تو ان کے لیے ایک غیر محفوظ ماحول میں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینا میرے خیال میں آسان نہیں ہوگا، تو انہیں تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ پھر ہم نے ایک اور بات کی کہ ڈی فیکٹو مردم شماری کے لیے اگر کسی کے دو پتے ہیں، ایک خیبر پختونخوا اور ایک کراچی، لیکن کراچی میں کھاتا ہے، کماتا ہے، پیتا ہے، نکاسی آپ کا نظام یہاں کا استعمال کرتا ہے، پانی کی لائنیں یا پانی یہاں پر استعمال کرتا ہے، پیتا ہے، اور سڑکیں یہاں کی استعمال کرتا ہے، تو اس کا شمار کراچی میں ہونا چاہیے، اس کی گنتی ڈی فیکٹو فارمولے کے مطابق کراچی میں ہونی چاہیے۔ یہ بھی تو اسی طرح جو گزشتہ سال جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل حیدرآباد اور کراچی میں علیحدہ کی گئی ہیں میٹروپولیٹن اور میونسپل کارپوریشن سے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سینسس کمیشن بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی آبادی کو الگ گنے گا اور کراچی کی مین آبادی کو الگ گنے گا، تو یہ بھی ایک لفڑا ہے، یہ بھی ایک ہمارے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے، اس کو بھی ریکٹیفائی ہونا چاہیے۔ اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی آبادی بھی کراچی کی آبادی ہے، اسے بھی کراچی کی جملہ آبادی کے ساتھ گنا جانا چاہیے، اور اس کا بھی نتیجہ علیحدہ سے نہیں بلکہ کراچی کی کل آبادی کے ساتھ ظاہر کیا جانا چاہیے۔ حلقہ بندیوں، بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں کے لیے تو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو ضم کر دیا گیا، وہاں تو ضم کر دیا، اور اب جب مردم شماری اور خانہ شماری کی بات آئی تو الگ کر دیا گیا کہ ان کے نتائج الگ ظاہر کیے جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تو آبادی بھی ساتھ گنی جائے۔ جب ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہمارے مطالبے کے باوجود الگ نہیں کی گئی اور وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے حلقے بھی مین کے ایم سی کاؤنسل کے حلقوں میں شامل ہیں، تو پھر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی آبادی بھی مین کراچی کی جملہ آبادی کے ساتھ شامل ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے، اور جاوید حنیف بھائی نے یہ پوائنٹ چیف سینسس کمشنر کے سامنے بھی دہرایا تھا، ہم نے لیٹر بھی لکھے اور ان میں بھی ہم نے ساری باتیں کی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں یہاں کرنے، دہرانے، اس پر اصرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے میڈیا ہاؤسز ہیں ایم کے ایم کے علاوہ، اگر مجھے کوئی زندگی کا شعبہ ایکٹیو نظر آتا ہے مردم شماری کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے، کچھ ٹاک شوز اگر ہو رہے ہیں تو وہ میڈیا میں ہو رہے ہیں، اگر کوئی تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں تو میڈیا میں ہو رہے ہیں، کالم لکھے جا رہے ہیں تو میڈیا میں ہو رہے ہیں، وہ جو اداریہ لکھا جاتا ہے ایڈیٹوریل، تو وہ میڈیا میں سب کچھ آ رہا ہے۔ تو میں میڈیا ہاؤسز، ان کے جو سربراہان، ان کے جو بیورو ہیں، ان کے مدیران ہیں اور فیلڈ رپورٹرز ہیں، کالم نویس ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنے کردار کو اسی طرح جاری و ساری رکھے اور اس میں اور اضافہ کریں، اور اس بات کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی فیلڈ میں اترنا چاہیے، گراؤنڈ میں اترنا چاہیے، اور ہمیں اپنے کارکنوں کو ملا کر، میں آج پھر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مہنگائی کے خلاف بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ جو اس وقت ڈالر بے لگام ہے، تیل اور تیل کی مصنوعات کی قیمتیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر چلی گئی ہیں، جہاں ہمیں وہاں پر بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، وہیں مردم شماری میں کراچی کی صحیح آبادی کے شمار کے لیے بھی ہمیں آپس میں ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے، اور ہمارے کارکنوں اور رضاکاروں کو فیلڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لوگوں کو کا شمار کرانا چاہیے، انیومریٹر کو، شمار کنندہ کو پابند کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک ایک فرد کو گنا جائے۔ تو میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی، ان تینوں سے بھی، اور اے این پی اور دیگر جماعتیں، ان سب سے، متحدہ وحدت المسلمین سے بھی، اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان سب سے، پی ایم ایل این سے بھی میں کہوں گا کہ کراچی
کہ لوگوں کے شمار کے لیے، کراچی کی صحیح آبادی کے شمار کے لیے ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی بھی اختیار کرنی چاہیے اور فیلڈ میں، گراؤنڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ میں آج پھر دوہرا رہا ہوں، اور ہم نے خالد بھائی نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ علاقے میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ٹی ایل پی، اے این پی، ان کے ساتھ بھی تعاون کرے، ان کے ساتھ مل کر انشور کرے کہ ایک ایک گھر، ایک ایک جھگی، ایک ایک کوٹھی، ایک ایک بنگلہ، ایک ایک کوارٹر، اپارٹمنٹ، فلیٹ، سب کو گنا جائے۔ خانہ شماری میں ہر گھر، ہر فلیٹ، ہر اپارٹمنٹ کو الگ الگ گنا جائے، اور ہر گھر کے اندر رہنے والے افراد بشمول نومولود، نوزائیدہ بچوں کو بھی گنا جائے، کیونکہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ڈی سی ایسٹ کے آفس سے شمار کنندگان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا شمار نہ کیا جائے۔ یہ اکثر جو شمار کنندہ ہے ڈی سی ایسٹ کے نیچے جتنے آتے ہیں، تو وہاں یہ پالیسی دی جا رہی ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ گنا جائے۔ تو بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو کیوں نہ گنا جائے؟ وہ ان کا وجود ہے، وہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، وہ اب اپنا حصہ مانگنے کے لیے بڑے ہو رہے ہیں، اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تعلیم، صحت، انسانی ہنر، یہ ساری باتوں میں کہیں نہ کہیں زندہ رہنے کے لیے انہیں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے۔ تو ان کا شمار نہیں ہوگا، صحیح آبادی نہیں ہوگی، صحیح منصوبہ بندی کیسے ہوگی، صحیح نمائندگی کیسے ہوگی؟ یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے، اور اس سے اگر ڈی سی ایسٹ کے جو چھتر چھایا ان کی چھتری کے نیچے اگر یہ ہو رہا ہے، تو وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، چیف سینسس کمشنر کو بھی نوٹس لینا چاہیے، پاکستان کے تمام ریاستی اداروں، جو ہمارا عسکری ادارے ہیں انہیں بھی لینا چاہیے، عدلیہ کو بھی لینا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے، چیف سینسس کمشنر کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ تو باتیں باہر آ گئیں، یہ اور لیکن وہاں ڈی سیز کا نام نہیں آیا۔ شمار کنندگان ڈی سی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی، ڈسٹرکٹ کورنگی میں بھی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی اسی طرح کا حربہ کر رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ کو ایک خانہ گن رہے ہیں۔ تو ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر یہ بات کلیئر نہ ہوئی اور ہمارے ان تمام خدشات و تحفظات کا وقت بر وقت ہم نوٹس دے رہے ہیں، نوٹس نہ دیا گیا، اور پھر 16,000 بلاک کو 250 سے ملٹیپلائی کر دیں تو کیا فیگر بنتا ہے؟ 40 لاکھ کی فیگر بنتی ہے۔ 40 لاکھ گھر، 16,000 بلاک میں کتنے گھر آئیں گے؟ 40 لاکھ، اور 40 لاکھ گھر میں 5 افراد کے اعتبار سے ایک فیملی ہے، تو 40 لاکھ کو 5 سے ملٹیپلائی کریں، 2 کروڑ کی آبادی بتانے کی منصوبہ، یعنی 1 کروڑ 80 سے 2 کروڑ کی آبادی بتانے کی منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی رعایت کی، کوئی رحم آیا، کوئی ترس کھایا تو شاید تھوڑا سا اس کو بڑھا دیا جائے، لیکن 3.5-4 کروڑ سے کم اگر آبادی کا شمار ہوا، 16,000 بلاک کو گراؤنڈ اور فیلڈ میں جو مردم شماری ہو رہی ہے، ہر انیومریٹر شمار کنندہ کو اختیار ہے کہ اگر اس کو جو 250 گھر دیے گئے، اگر وہ گنتی کرتا ہے پریکٹیکلی وہ 250 سے زیادہ 350 ہے، تو وہ ایک نیا بلاک بنائے گا، اور اسے نیا بلاک بنانا ہوگا تو نئے بلاک فی الفور بننے چاہیے، 25,000 سے کم بلاکس نہیں ہونے چاہیے، اور 3-4.5 کروڑ سے کم آبادی کو کسی طرح سے کراچی کے عوام اور شہری تسلیم نہیں کریں گے۔ اور وہ اس لیے بھی کہ جتنے کور کمانڈرز آتے ہیں کراچی پر سیمینار کرتے ہیں، ایون آصف علی زرداری صاحب کو چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی اپنی مختلف پریس کانفرنسز، پریس بریفنگ میں کراچی کی آبادی کو کسی طرح 3-3.5 کروڑ سے کم نہیں کہا، اور کئی جگہ اور بھی جتنے سیاسی اکابرین ہیں 3.5 کروڑ سے کوئی کم نہیں مانتا، کیونکہ جو وفاقی حکومت کے، صوبائی حکومت کے اپنے بہت سارے اعداد و شمار کے ادارے ہیں، وہ بھی کراچی کی آبادی کو 3.5 کروڑ سے کسی طرح کم نہیں بتاتے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کئی مرتبہ کراچی کی آبادی کو اس وقت 2.5-3 کروڑ کے برابر بتا چکے ہیں،
10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو پھر اگر آج آبادی کو اگر دوبارہ کم گنا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کراچی کے عوام انصاف کے لیے کس در پر جائیں گے اور انہیں کہاں جانا چاہیے. یہ میں اس کی پیش گوئی نہیں کر سکتا. سروے ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے صحیح ہے. اور میرے بھائی بتا رہے ہیں کہ پوسٹ انیومریشن سروے بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ ایسرٹن ہو، اس بات کا تعین ہو کہ جو مردم شماری ہوئی صحیح ہوئی نہیں ہوئی، اس کی سپرویژن صحیح ہو. پوسٹ انیومریشن سروے ہو. تو دیکھیں سب سے بڑی بات تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں نا کہ جب انتخابات کے لیے کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف ہوں، تو یہ بھی تو گنتی ہے، یہ گنتی بھی صاف اور شفاف ہو اور ہر پارٹی